بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1157 ہے، اور آج سورہ کہف کی صرف ایک آیت کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 16۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من امركم مرفقا۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَإِذْ، اور جب، اعتزلتموہم، تم الگ ہو گئے ہو ان سے، وما، اور جن کی، یعبدون، وہ عبادت کرتے ہیں، الا اللہ، سوائے اللہ کے، فأووا، تو تم پناہ لو، الی الکہف، اس غار کی طرف، ینشر لکم، تم پر پھیلا دے گا، ربکم، تمہارا رب، من رحمتہ، اپنی رحمت سے، ویہیئ، اور مہیا کر دے گا، لکم، تمہارے لیے، من امرکم، تمہارے کام میں، مرفقا، آسانی۔ ترجمہ یوں ہے، اور ساتھیو، جب تم نے ان لوگوں سے بھی علیحدگی اختیار کر لی ہے، اور ان سے بھی جن کی یہ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں، تو چلو اب تم اس غار میں پناہ لے لو، تمہارا پروردگار تمہارے لیے اپنا دامن رحمت پھیلا دے گا، اور تمہارے کام میں آسانی کے اسباب مہیا فرما دے گا۔ اس ایک آیت میں 5 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، ساتھیو، جب تم نے ان لوگوں سے بھی علیحدگی اختیار کر لی ہے۔ دوسری بات، اور ان سے بھی جن کی یہ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں۔ تیسری بات، تو چلو تم اس غار میں پناہ لو۔ چوتھی بات، تمہارا پروردگار تمہارے لیے اپنا دامن رحمت پھیلا دے گا۔ پانچویں بات، تمہارے کام میں آسانی کے اسباب مہیا فرمائے گا۔ بزرگان محترم، اصحاب کہف اللہ تعالیٰ کی محبت اور عقیدہ توحید کے جذبہ خالص کے ساتھ اپنی بت پرست قوم سے جدا ہو گئے، اور ان بت پرستوں سے بھی، اور ان بتوں سے بھی کنارہ کشی اختیار کر لی جن کی عبادت ان کی قوم کے افراد کر رہے تھے۔ تو اصحاب کہف نے پوری طرح علیحدگی اختیار کر لینے کے بعد آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ تم نے اپنی قوم کو بھی چھوڑ دیا، اور ان باطل معبودوں سے بھی تم نے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ اب ہم دوبارہ اپنی قوم کی طرف اگر جائیں گے تو ہمیں ان کے دین کو اختیار کرتے ہوئے، ظاہر بات ہے کہ اختیار کرنے پر ہم مجبور کیا جائے گا۔ اس طرح تم جس جذبہ توحید کے ساتھ اپنی قوم سے جدا ہوئے ہو، تمہارا وہ عقیدہ باقی نہیں رہے گا۔ اس لیے اب ہمارے لیے یہی ایک راستہ ہے کہ ہم جسمانی طور پر اپنی قوم سے دور ہو جائیں، اور پہاڑ کے دامن میں موجود وسیع غار میں جا کر پناہ لیں۔ اس غار میں جا کر ہم ان مشرکین اور بت پرست لوگوں سے دور رہ کر یکسوئی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے۔ اگر تم ایسا کرو گے تو یاد رکھو، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اپنی رحمت کی خاص چادر اڑا دے گا، اور تمہاری قوم سے تمہیں چھپائے رکھے گا، اور تمہارے لیے اس معاملے کو آسان بھی کر دے گا۔ ظاہر ہے کہ اصحاب کہف کے لیے یہاں ایک چیلنج بھی تھا، وہ اس غار میں جہاں کھانے پینے کے وسائل ہی نہیں، کیسے رہ پائیں گے؟ ظاہری اسباب کا دور دور تک کوئی نام و نشان بھی وہاں نہیں تھا۔ مگر اصحاب کہف کا اپنے حقیقی پروردگار پر اس قدر بھروسہ، یقین اور ایمان تھا کہ انہوں نے صاف طور پر اپنی زبانوں سے، دل کی گہرائیوں سے مضبوط عقیدے کے ساتھ یہ کہہ دیا کہ ینشر لکم ربکم من رحمتہ، تمہارا پروردگار تم پر اپنی رحمت پھیلا دے گا، ویہیئ لکم من امرکم مرفقا، اور تمہارے مقصد میں اللہ تعالیٰ آسانی بھی پیدا کر دے گا۔ اس لیے کہ ہم جس مقصد کے لیے اپنی قوم کو چھوڑ کر یہاں آئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، اس کی رحمت ہمیں تنہا نہیں چھوڑے گی، وہ ضرور ہمارے مقاصد اور دیگر امور میں آسانی اور بلکہ آسان شکلیں اور آسان صورتیں پیدا کرے گا۔
یہ اصحاب کہف نے آپس میں یہ بات کہی. یہ مختصر سا درس جو دیا گیا ہے یقیناً ہم سب کے لیے سبق آموز ہے کہ جب بھی ہم دنیوی اسباب سے محروم ہوں تو ہمیں مایوسی سے کا شکار نہیں ہونا چاہیے اور ظاہری اسباب ہی پر ڈیپینڈ ہو کر اپنے آپ کو ایمان سے محروم نہیں کر لینا چاہیے، بلکہ ایسے وقت امتحان ہوتا ہے انسان کا، بالخصوص مومن و مسلمان کا، تو ایسے وقت اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں. جب ہم اپنے دین کے لیے، عقیدہ توحید کی بقا کے لیے اللہ سے محبت رکھتے ہوئے اللہ کی طرف یکسو ہو کر زندگی گزاریں گے تو رب ذوالجلال ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا اور رحمت کے وہ دروازے اللہ تبارک و تعالیٰ کھولیں گے کہ جن کا تصور آدمی نہیں کر سکتا، اور زندگی کے وہ تمام امور جو انسان کی زندگی کے سامنے ہوتے ہیں ان تمام امور میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی پیدا کرے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.